السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال متحب اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم پوری کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنایا، اور ان صحابہ میں پھر سابقون الاولون کے درجات اور پھر ازواج مطہرات جو سب سے زیادہ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق، جنہیں ہم بلکہ اللہ کا قرآن مومنوں کی مائیں بتلا رہا ہے، ان کی عظمتیں، ان کی عزتیں، ان کی رفتیں، ان کی بلندیاں وہ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کتنی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلہ میں آج چھٹا جمعہ ہے کہ اماں جی کی عظمتیں کیا ہیں۔ اللہ جل جلالہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر پوری کائنات کا کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بہت بڑا واقعہ جو کتب احادیث میں اور بالخصوص صحیح بخاری شریف میں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے بارے میں اس کے اندر تفاصیل، بہت ہی زیادہ تفاصیل ارشاد فرماتی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنو مستلق کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے مابین قرہ ڈالا کہ کس کو ساتھ لے جاؤں۔ اس قرہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک ہے۔ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے، غزوہ سے فارغ ہوئے واپس آ رہے تھے تو ایک رات قافلہ ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوا تھا، رات کا وقت تھا، اعلان ہوا کہ بھئی قافلہ جلدی روانہ ہونے والا ہے، اپنی اپنی ضروریات حوائج ان سے فارغ ہو لو تاکہ آگے راستے میں کسی کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعہ کو صحیح بخاری شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا مجھے بھی حاجت کی ضرورت تھی، میں قافلے سے ذرا فاصلے پر جا کر اپنی ضرورت پوری کی، واپس آئی تو جب میں اپنے مقام پہ پہنچی تو مجھے خبر ہی نہیں کہ میرے گلے کا ہار کب ٹوٹا اور کہاں گرا۔ میں پریشان ہو گئی، میں دوبارہ واپس گئی تاکہ اپنے ہار کو دیکھ لوں۔ جب واپس گئی تو ہار مجھے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ جب میں ہار ڈھونڈ کے واپس آئی، ہوتا یوں تھا
کہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹ کے کجاوے پر بیٹھتی تھی وہ ہودج، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھاتے تھے اور اونٹ پر سوار کرتے تھے، اونٹ چلتا تھا۔ اماں جی خود فرماتی ہیں کہ میں بہت کم کھایا کرتی تھی اور اس بنا پر میرا جسم اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور جب ہودج کو اٹھا کر صحابہ اونٹ پر لادنے لگے تو ان کو ایک ذرہ برابر شبہ نہیں پڑا کہ اماں جی ہیں اس میں یا نہیں ہیں، کیونکہ وزن تھا ہی نہیں۔ اماں جی خود فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے ہودج کو رکھا اور اونٹ کو ہنکا دیا، جب میں واپس آئی قافلہ جا چکا، اب میں تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، لیکن ذہانت فطانت اتنی تھی کہ ہر بات کو فہم و فراست کے پورے معیار پر تول کر پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے سوچا اگر قافلے کے پیچھے بھاگوں کتنا بھاگ سکتی ہوں، میں پہنچ ہی نہیں سکتی، اور میں اگر ادھر ادھر بھی ہو جاؤں تو بھی غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے پڑاؤ میں پہنچیں گے مجھے نہ پا کر خود ہی تلاش کے لیے واپس آئیں گے، میں یہیں بیٹھ وہیں اپنی چادر لی اور اس میں لپٹ کر بیٹھ گئی۔ رات کا آخری حصہ تھا، نیند آ گئی، لیٹ گئی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عظیم صحابی جن کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کو قافلے کے پیچھے رہنے کا حکم تھا کہ تم پیچھے رہو، قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی ہو اس کو محفوظ کر لو، قافلے تک پہنچاؤ۔ تو وہ پیچھے رہتے، میں اپنی چادر میں لیٹ گئی اور لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی، اور پردے کے احکام شروع ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ جب وہ پہنچے صبح ابھی روشنی پوری نہیں ہوئی، انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے تنہا جنگل میں۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچانا اور اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی اکیلی اس بیابان جنگل میں؟ اماں جی فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے ان کے اس انا للہ پڑھنے پر آنکھ کھلی، میں نے جلدی سے اپنی چادر اپنے چہرے پہ کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، نہ میں نے کوئی لفظ سنا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی میرے قریب کی اور بٹھا دی، اور جب اونٹنی بٹھا دی منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے، میں اٹھی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ جب اونٹنی پر سوار ہوئی تو انہوں نے نکیل پکڑی، آگے آگے چلتے رہے، میں آرام سے اوپر بیٹھی رہی۔ جب دوپہر کے وقت جہاں پڑاؤ تھا قافلہ، ہم بھی وہاں پہنچے تو ہمیں دیکھتے ہی اس میں سے کچھ لوگ، بالخصوص عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس نے ایک جھوٹی اور بری تہمت لگا دی، اور اس کے دیکھا دیکھی کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور وہ حدیث کی کتابوں میں صرف 3 نام آتے ہیں کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ زینب بنت جہش کی چھوٹی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آتا۔ جب انہوں نے بری تہمت لگائی، میں بھی قافلے میں پہنچی تو ہمیں کچھ خبر نہیں، اور بالخصوص مجھے کوئی خبر نہیں۔ جب قافلہ وہاں سے مدینہ کی طرف رواں دواں ہوا، مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ پہنچ کر میری طبیعت ناساز ہو گئی، میں بیمار ہو گئی۔ اور جب میں بیمار ہوئی، میری بیماری میں ایک تو بیماری، دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میری بیماری میں ان کی مہربانیاں، ان کی شفقتیں ہوا کرتی تھی، وہ ختم ہوئی۔ میں اس سے اور پریشان ہوئی۔ گھر تشریف لاتے
آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے، اونچی آواز سے سلام کہتے، اور اس کے بعد دوسروں سے پوچھتے اس کا کیا حال ہے، میرے سے نہیں پوچھتے تھے۔ تو میں اس پر اور پریشان کی یہ وجہ کیا ہے؟ اس میں پورا 1 مہینہ گزر گیا، مجھ کو کانوں کان کوئی خبر نہیں۔ ایک رات اماں جی فرماتی ہیں میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کے ساتھ، جن کی کنیت ام مستہ ہے، ان کے ساتھ باہر نکلی، اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئی تو راستے میں ام مستہ کا پاؤں اپنی چادر میں الجھ کر گر گئی۔ جب وہ گری تو ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا، انہوں نے فرمایا تعیسا مستہ، مستہ ہلاک ہو۔ میں نے کہا اماں جی فرماتی ہے میں بہت نوعمر تھی، چھوٹی تھی، میں نے کہا اماں جی مستہ بہت نیک آدمی ہے، آپ اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ ہلاک ہو جائے، بد دعا دے رہی۔ تو مجھے فرمانے لگی بیٹی تجھے معلوم نہیں مستہ کہتا کیا پھرتا ہے؟ میں نے کہا اماں جی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو نیک آدمی ہے، وہ اصحاب بدر میں سے ہے، وہ بدرین میں شامل ہے، اور بدرین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل البدر افعلوا ما شئتم، اہل بدر جو تم چاہو کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، تمہارے اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ بیٹا تمہیں نہیں معلوم وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اماں جی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کو بھی تعجب ہوا، کبھی مہینہ گزر گیا اس کو ابھی تک خبر نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایسی بری تہمت پر آپ کے بارے میں مدینہ میں چرچا کر رہا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میرا بخار اور تیز ہو گیا، مجھے اب تک کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اب ان کے بتانے پر اور ان کے تعجب پر کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے اور اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، تو میں گھر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سلام فرمایا، اور سلام فرما کے اوروں سے پوچھا اس کا کیا حال ہے۔ مجھے اس پر اتنا دکھ، اتنا غم، کیونکہ پہلے تو مجھے خبر ہی نہیں تھی، اب مجھے خبر ہو گئی کہ اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب نہیں آتے، دوسروں سے میرا حال پوچھتے ہیں، اور اتنی بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اماں جی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت غم زدہ تھے، بہت غم تھا، بہت پریشان تھے۔ مسجد میں تشریف لے، مسجد میں جا کے حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ جو تم باتیں کرتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے افواہیں، مختلف قسم کی بات کی بولیاں، تو جو سوالات ان کے جوابات دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سارا معاملہ کر کے پھر گھر آئے۔ جب گھر آئے تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں میں اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے ہاں حاضر ہو جاتی ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے پاس پہنچ کر اس واقعہ کی تحقیق کرتی ہوں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے۔ جب میں اپنے والدین کے ہاں پہنچی، کیونکہ مدینہ منورہ اس زمانے کا مدینہ منورہ، وہ آج کل سارا مسجد نبی کے اندر ہے، تو جب میں اپنے والدین کے ہاں پہنچی، میری اماں جان، میں نے اپنی اماں جان سے پوچھا اماں جان یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے کی بیٹی بات سنو، تمہاری جیسی حسینہ جمیلہ اور جو اپنے شوہر کی بہت ہی چاہت والی ہوں، لوگ ایسی افواہیں پھیلایا کرتے ہیں، ایسی باتیں بات کی بولیاں بولا کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ بولیاں ہیں؟ تو میری اماں جی نے کہا ایسے بات رفع دفع ہو جائے گی۔ میں نے کہا سبحان اللہ ایسے نہیں ہے، یہ تو معاملہ غلط ہے۔ ابا جی بھی آ گئے، دونوں بیٹھے، اور میں اس رات ساری رات روتی رہی، میری ایک لمحہ کے لیے آنسو نہیں رکے، اگلا دن سارا روتی رہی، اگلی رات روتی رہی، اور اتنا روئی
کہ میری آنکھ میں ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں رہا، اور اگلے دن میں اٹھی تو میرے والدین دونوں میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے۔ اتنے میں رحمت کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آج تک میرے بستر پر نہیں بیٹھے، اس دن آ کے میرے بستر پہ بیٹھے، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے افراد جس میں حضرت اسامہ بن زید گھر میں آنا جانا تھا، بہت آنا جانا تھا۔ اماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ وہ اتنا گھر میں رہتے تھے کہ ان سے زیادہ گھر میں کوئی نہیں آیا جا کرتا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی گھر کے فرد تھے کیونکہ ان کا خرچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں مجھے مشورہ دو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت میں اپنے علم کے مطابق اماں جی کے بارے میں کوئی بات بدگمانی کی کہہ نہیں سکتا، اور نہ مجھے کوئی بدگمانی ہے، اور وہ بہت ہی پارسا صالحہ اور بہت ہی نیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھا، پریشانی دیکھی، تو اس پریشانی اور اس اضطراب سے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا اللہ کے نور آپ کو کون سی پریشانی ہے؟ عورتیں اور بہت ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آپ گھر کی باندھی سے پوچھ لیں۔ تو یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باندھی تھی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کی باندھی تھی، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بریرہ تم بتاؤ۔ بریرہ کہنے لگی میں نے آج تک عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے نو عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، اس لیے جب آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد سو جاتی ہے، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے ان کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آٹا گوند کے رکھا، بکری آئی سو گئے، اماں جی سوئی میں بکری کھا گئی۔ تو یہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ عائشہ پڑوسی کو بکری کی وجہ سے پریشان نہ کرو، تو آٹا کھا گئی۔ اور اس میں بھی حضرت بریرہ نے یہ لفظ کہے کہ نو عمر ہے۔ نو عمر کا مطلب کیا کہ بہت چھوٹی عمر، زیادہ سے زیادہ اس وقت اماں جی کی عمر مبارک 11-12 سال کے قریب تھی، اور ہم جب اماں جی کی یہ عمر بتاتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو بعض ایسے اللہ کے بندے جو علم نہیں رکھتے اور پوری امت کے اجماع کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کی عمر تو 25 سال سے زیادہ تھی، اور وہ جو 30 سال کی تھی یہ تھی وہ تھی۔ جب حضرت بریرہ فرما رہی ہیں 9 عمر ہے، آگے جا کے اماں جی خود فرماتی ہیں میں 9 عمر لڑکی تھی، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہاں فرماتی ہے۔ تو بریرہ نے کہا حضرت اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اماں جی کی سوکروں میں زینب بنت جہش، اس سے پوچھا زینب تم بتاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ عرض کرنے لگی حضرت میں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو خام خواہ بری بات میں ملوث نہیں کرتی، بخدا عائشہ کے اندر خیریں ہی خیریں ہیں، قسم کھا کے انہوں نے فرمایا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف زینب ایسی تھی جو میرے مقابلے میں فخریہ بات کر لیتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو خام خواہ تہمت لگانے والوں میں شریک ہونے سے محفوظ رکھا۔ پھر ان کی تعریف فرما رہی ہے اماں جی، پھر ان کی تعریف فرما رہی ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ جب یہ ساری تحقیقات ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے ہاں میرے ساتھ آ کے بیٹھے، یہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب اندازہ لگاؤ
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک مرتبہ نہیں، جب بھی اماں جی کے پاس تشریف لاتے تو اسی کے بستر پر، انہی کے چارپائی پر، انہی کے ساتھ بیٹھتے. ایک مہینہ سے قریب ہی نہیں آئے، نہ بستر پر بیٹھے، دوسروں سے احوال پوچھتے. اب اس خاتون کا، اس بیوی کا کیا ہوگا، تھوڑا اندازہ لگا. اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ بے اتفاق ہونا، ان کا یہ رویہ، ان کا اس قسم کا معاملہ، اماں جی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اماں جی فرماتی ہیں جب میرے بستر پہ آ کے، میرے ساتھ آ کے میری چارپائی بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، والدین بھی بیٹھے ہیں، میری والدہ بھی بیٹھی ہے، میرے ابا جان بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر پہ آ کے بیٹھ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد مجھے فرمایا عائشہ میں لوگوں سے اس قسم کی باتیں سنتا ہوں، دیکھو اگر تم بری ہو اللہ جل جلالہ تمہاری برات ضرور فرما دیں گے، اس میں کوئی شک بات نہیں. اور انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشادات فرمانے کے بعد خاموش ہو گئے. میں نے اپنے ابا جان سے عرض کیا ابا جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیں. ابا جان فرمانے لگے میں بیٹا معذور ہوں، کوئی بات نہیں کر سکتا. میں نے اپنی ماں سے کہا اماں جان آپ جواب دیں. ماں نے کہا بیٹا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. دونوں نے مانگا. اب یہ کیفیت ذرا اندازہ لگاؤ، سوچو کہ تہمت بہت ہی غلط قسم کی تہمت، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینہ سے جو بے التفاتی کا معاملہ، اور مدینہ منورہ کے اندر چرچا، اور اس کے ساتھ پھر اماں جی فرماتی ہیں میں بالکل نوعمر تھی، بڑے بڑوں کے عقل والوں کی عقل اور بڑے بڑے دانشوروں کی دانش جواب دے جاتی ہے، مگر یہاں اماں جی کی ہمت دیکھیے، ان کی متانت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے. اماں جی فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا کہ ابا اماں دونوں نے انکار کر دیا، میں نے سب کو، اماں جان کو، ابا جان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بولنا شروع کیا. حالانکہ میں اپنی چھوٹی عمر تھی. میں نے کہا کہ تم نے لوگوں کی باتیں سنی اور تمہارے سننے پر اتنی تمہارے دل و دماغ میں راسخ ہو چکی ہیں، تم ان کو صحیح سمجھ لیا. اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں جس کا علم میرے اللہ کو ہے تو تم میری بات کا عملاً انکار کر چکے ہو. زبان سے تو نہیں کہتے ہو، عملاً انکار کر چکے ہو. اور اگر میں وہ بات جو میں نے کی نہیں اس کا اعتراف کر لوں اور اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم پھر میری اس بات پر یقین کر لو گے. اب میں تمہارے سامنے بجز اس کے، سوائے اس ایک بات کے کہ میں تمہیں ایک مثال سے عرض کروں. دیکھو چھوٹی عمر ہے اور مثالیں دے رہی ہیں. اماں جی ایک جملہ اور فرماتی ہیں کہ میں اپنی نوعمری کی وجہ سے پورا قرآن بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ ابھی قرآن پورا اترا بھی نہیں تھا، پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال دیتی ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹا خون ان کی قمیض کو لے کے آئے، جھوٹا خون لگا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں لہذا میں بھی صبر کرتی ہوں. مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا کرے گا. اور اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی بات ضرور بھیجے گا، مجھے صرف اتنا یقین تھا
کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کوئی چیز بھیج دے گا، خواب میں دیکھیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے میں بری ہو جاؤں گی، لیکن میں اپنے آپ کو اس حیثیت میں سمجھتی نہیں تھی، میں بہت اپنے آپ کو کم تر سمجھتی تھی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم تر سمجھے اللہ اس کو بہت بلند فرما دیتے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں میں بہت اپنے آپ کو ہلکا سمجھتی تھی، کم تر سمجھتی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنا احسان فرمایا۔ یہ باتیں جب میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ کے خاموش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے، میرے والدین بھی وہیں تشریف فرما تھے، کوئی ان میں سے نکلا نہیں، میں اٹھی اپنی چارپائی پہ جا کے لیٹی، جب لیٹی ہوں اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو وحی میں ہوا کرتی ہے کہ سخت سردی میں بھی پشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وحی نازل ہونی شروع۔ میں چونکہ وہاں سے اپنے بستر پہ چلی گئی تھی اور دور تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسینہ ہو گئے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، یا عائشہ کو، اے عائشہ احمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرو، اما اللہ فقد برأت کی، بے شک اللہ نے آپ کو بری فرما دیا، وحی نازل ہو۔ اور میں جب یہ بات سنی میرے ابا جان امی جان دونوں نے مجھے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ مجھے اتنا شدید غصہ کہ اس سے پہلے مجھے کبھی اتنا غصہ آیا نہیں تھا۔ میں نے کہا میں ان کا شکر کیوں ادا کروں، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ نے مجھے بری فرمایا ہے۔ آپ حضرات میں سے میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی اور نہ میں کسی کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، میرے اللہ نے مجھے آزاد فرمایا ہے، بری فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ نور کی پوری 20 آیتیں، جن میں سے 10 آیتیں صرف اماں جی کے بارے میں ہیں اور 10 آیتیں اماں جی کے متعلق ہیں، اماں جی کے خاص بارے میں، اور باقی اماں جی کے متعلق ہیں، مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں اور دوسرے معاشرے کے متعلق ہیں۔ 20 آیتیں نازل فرمائیں۔ اماں جی فرمایا کرتی تھی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ کلام اللہ کو نازل فرمائیں گے جو قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا، اور یہ خاص میرے اللہ کا کرم اور اس کی مہربانیاں کہ اللہ جل جلالہ نے جو سورہ توبہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو جھوٹی تہمت لے کر تمہارے پاس آ گئے تمہارے میں سے ایک گروہ ہے۔ اللہ فرماتا عصبۃ منکم، تمہارے میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم ان کو برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ کیوں بلائی ہے؟ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک کے لیے، جس نے جو بات کہی ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے مکتسب من الاثم، جتنا کسی نے گناہ کیا ہے وہ اس کی اتنی سزا پائے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے سب سے زیادہ اس تہمت کے اچھالنے میں، اس تہمت کے پھیلانے میں کردار ادا کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
یہ پہلی آیت نازل ہوئی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور مجھے بڑا شدید غصہ، میں نے پھر اللہ رب العزت نے جب یہ ساری آیتیں 10 کی 10 پڑھی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کے مطابق جو اسی سورہ نور کے اندر آگے آ رہا ہے کہ ان پر پھر شرعی حد لگائی، جن میں سب سے زیادہ اچھالنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اور صحابہ پکے صحیح مسلمان جن کی مسلمانی پر ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول ہیں، جو بہت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے شاعر ہیں، 120 برس کی عمر پائی ہے، مخضرم شاعر ہیں، اور دوسرے حضرت مصطح جو بدری ہیں رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حمنہ بنت جہش جو کہ زینب بنت جہش کی چھوٹی بہن ہے۔ تو ان تینوں کا نام بخاری شریف میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان پر حد قذف جاری فرمائی اور ان کو حد قذف کے 80 کوڑے لگائے گئے، اور یہ جب سزا پوری ہو گئی اور رئیس المنافقین اس کے سزا کو اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں تو ان کے بارے میں دیکھو یہاں تہمت لگا رہا ہے، منافقوں کا سردار ہے، اور مدینہ میں جتنے منافق تھے سب سے زیادہ اخبث الناس، سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اور اللہ کی شان، ان کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ بھی عبداللہ ہے، منافقین کا سردار، بیٹا بھی عبداللہ ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا چہیتا صحابی ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے تو اس نے ایک موقع پر غزہ سے واپس آتے ہوئے یہ بات کہی، کسی اور غزوے میں یہ بات کہی کہ اب مدینے جا کر جو عزت والے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دوسرا کہا۔ عبداللہ کو خبر ہوگی جو ان کا بیٹا ہے، وہ ننگی تلوار لے کر مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے، آئے سے پکا صحابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا صحابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ میرے صحابی ہیں وہ ننگی تلوار لے کر باہر مدینے کے کھڑے ہیں کہ میرا باپ آئے گا، اس سے ابھی قتل کر دینا ہے۔ ان کو بلایا، دیکھو نبی کتنے شفیق ہیں، اور وہاں سے کتنی حرکتیں، بری حرکتیں اور غلط قسم کی حرکتیں اور اتنی شنیع اور کبھی قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بلایا، بلا کے کہا عبداللہ یہ تلوار ننگی لیے پھرتے ہو؟ کہ حضرت یہ اس نے کہا، اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات کے اندر نقل فرمایا ہے یخرج العاص من العاص، ازل ذلیلوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عزت والے نکال دو گے۔ حضرت یہ فرمایا عبداللہ اگر تم اپنے باپ کو قتل کرتے ہو لوگ کہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے اور وہ منافقوں کا سردار ہے، تو تم نہیں جانتے، کچھ نہیں کہنا، چھوڑو اس کو۔ اور اسی پہ بس نہیں، پھر جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول مرا ہے، اپنے صحابی عبداللہ کے دلداری کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو بہت ہی حوصلہ دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کے دی کہ عبداللہ یہ اپنے باپ عبداللہ کو پہنا دو۔ کیا نبی کی قمیض پہننے والا منافق عذاب سے بچ سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام استقلال کے پہاڑ تھے، بہت بڑے استقلال کے پہاڑ، ان جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا۔ اتنے عظیم، اتنے شفیق،
اتنے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی کائنات میں ہے۔ ہر اعتبار سے اپنے صحابہ کا خیال فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور شریعت کے مطابق ان پر حد قذف لگی۔ اور اللہ جل جلالہ نے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے یہ کم تر اپنے آپ کو سمجھنے کی بنا پر اللہ نے قرآن حکیم کا حصہ بنایا، اور 10 آیتیں جس میں آگے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ خبر ہوئی تھی تو تم نے یہ تو کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحان اللہ، اماں جی عائشہ کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو، یہ تو صریح بہتان ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ اماں جی بری ہیں اس سے، اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسی شانیں، ایسی عظمتیں، ایسی عزتیں، ایسی بلندیاں، ایسی وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ اماں جی فرمایا کرتی تھی کہ مجھے جب بھی کبھی یاد آ جاتی ہے تو میں پھر بھی روتی ہوں کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے، کتنی شفقتیں کرنے والا، کتنی مہربانیاں کرنے والا۔ اللہ میرے بارے میں کلام اللہ، میرے بارے میں 10 آیتیں، اور ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی قرآن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے علماء سے سنا نہیں ہے کہ حافظ قرآن سے جنت میں اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی وقرا کما ترتلت فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جنت میں بھی قرآن ہوگا، اور قرآن جنت جہنم بننے سے پہلے بھی تھا، جنت جہنم میں لوگوں کے جانے کے بعد بھی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی صفت مبارک ہے۔ یہ قرآن اللہ جل جلالہ کی صفت مبارک ہے۔ یہ قرآن اللہ کے وجود مسعود سے نکلا ہوا ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں اتنی، میرے بارے میں اللہ نے میری پیدائش بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے یہ آیتیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آیتیں، میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ اپنے نبی کو خواب کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، لیکن اللہ کا یہ بڑا احسان اور ہمارے لیے درس اماں جی کی طرف سے یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، اماں جی فرماتی ہیں اللہ جل جلالہ اس کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جتنا ہم مٹائیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو نیچے لے جائیں گے، اتنا ہی اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور یہ رحمتیں اللہ رب العزت کی برستی تب ہیں جب آدمی اپنے آپ کو مٹایا کرتا ہے۔ یہ اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے، لیکن سب سے زیادہ مجھے کوفت اور تنگی اور سب سے زیادہ پریشانی اس واقعہ کی وجہ سے ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں میں، ان کی شفقتوں میں بہت فرق آیا تھا۔ اس کا کیا حال ہے مجھ سے نہیں پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جو آج بھی قیامت تک انسانوں میں جو انسان اپنے آپ کو ہلکا سمجھے گا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، اماں جی ہمیں درس دے گئی ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور اتنی بلندیاں، اتنی عظمتیں کہ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف سے کتنی عظمتیں، کتنی بلندیاں اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مبارک کردار اور اس مبارک، بہت ہی مبارک
اسباق جو ہمیں دیے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر کے اپنے آپ کو اماں جی کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.